بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 205واں دن 25 رجب المرجب۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے ہیں۔ بچپن میں ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک قافلہ میں کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے مال لوٹ لیا اور بچوں کو غلام بنا لیا اور انہیں مکہ میں لا کر فروخت کر دیا۔ ان غلاموں میں سے حضرت زید کو حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تو انہوں نے یہ غلام بطور تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 8 سال کی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والد اور چچا ان کو تلاش کرتے کرتے مکہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زید کو مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر زبردستی نہیں کرتا۔ مگر زید رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ اور چچا کے مقابلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا اور باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ سن 8 ہجری غزوہ موتہ میں حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ گرگٹ۔ اللہ تعالیٰ نے گرگٹ کے اندر عجیب و غریب بات رکھی ہے۔ یہ پورے دن سورج کی روشنی میں رہتا ہے اور اس سے غذا حاصل کرتا ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو کیڑے مکوڑوں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے اور ماحول کے رنگ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنا رنگ بھی بدلتا رہتا ہے۔ کبھی لال ہو جاتا ہے، کبھی کالا، تو کبھی ہرا رنگ بدلتا ہے۔ جس رنگ کے درخت پر چڑھتا ہے اسی رنگ کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاروں طرف دیکھ سکتی ہیں۔ اللہ کی شان کے اس نے ایک چھوٹی سی جانور کو بہت ساری خوبیاں دے رکھی ہیں۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ رکوع و سجدہ اچھی طرح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ فائدہ: رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری بتایا ہے، اس لیے ان کو اچھی طرح اطمینان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ ہدیہ قبول کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نماز فجر و مغرب کے بعد دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لو۔ اللہم اجرنی من النار۔ پھر تم اسی رات میں مر گئے تو جہنم سے خلاصی لکھ دی جائے گی۔ اور جب تم فجر کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اسی طرح پڑھ لو، اگر تم اس دن میں مر گئے تو جہنم سے خلاصی لکھ دی جائے گی۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں۔ غلہ وغیرہ روکے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مسلمانوں سے ان کا غلہ روکے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کوڑھ اور تنگ دستی اور فقیری میں مبتلا کر دے گا۔ فائدہ: عوام کی سخت ضرورت کے وقت مہنگائی کے انتظار میں غلہ وغیرہ روکے رکھنا درست نہیں ہے، اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ دنیا دشمنی کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا کی دولت کسی پر کھول دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں قیامت تک دشمنی اور بغض ڈال دیتے ہیں، اور میں اس سے ڈرتا ہوں۔ فائدہ: جب کسی کے پاس خوب مال و دولت جمع ہو جاتا ہے تو ان سے حسد کرنے لگتے ہیں، جس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔
نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جہنم میں موت نہیں ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل دوزخ جب نجات سے بالکل مایوس ہو جائیں گے تو اس وقت موت کی تمنا کریں گے اور دوزخ کے داروغہ کو پکاریں گے، اے مالک تمہارا پروردگار ہم کو موت دے کر ہمارا کام تمام کر دے۔ وہ فرشتہ کہے گا تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے، نہ نکلو گے نہ مرو گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گائے کے دودھ کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سچی بات کیا کرو، ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کہنا مانا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر